السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو بیری کے پتوں سے بھی نہانا چاہیے۔ محترم بھائی، جہاں تک تعلق ہے بیری کے پتوں سے نہانے کا، تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے، نہایا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی ضرورت محسوس کرے تو نہا سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ میت کے حوالے سے ہے کہ جسم ذرا تر و تازہ رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس سے ذرا میل اتر جاتی ہے اور صفائی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی کچھ لوگ جادو، نظر بد اور جن پر اس طرح کے روحانی امراض کا معاملہ ہو، ان کا شرعی علاج بھی کرتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جادو اور اسیب زدگی کا علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عموماً علاج کیا جاتا ہے کلونجی کے ذریعے سے۔ کلونجی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کلونجی موت کے سوا ہر مرض کے لیے باعث شفا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہد کے ذریعے سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ مریض صبح نہار منہ حسب طبیعت 2-4 چمچ شہد کے کھا لے، اور رات کو سوتے وقت 1 کپ گرم پانی میں شہد اور کلونجی ملا کر اس پر سورۃ الجن، سورۃ الفاتحہ چاروں کل 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اسے پی لے، 1 ہفتے کے عمل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کوئی دوسرا آدمی بھی اس کو پڑھ کر دے سکتا ہے، لیکن خود عمل کرنا یہ زیادہ مفید اور نفع بخش بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عجوا کھجوروں کے ذریعے سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اصطبح ب7 تمرات عجوۃ لم يضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، جو صبح نہار منہ 7 عجوا کھجوریں کھا لے، اس کو رات ہونے تک اس دن کوئی زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ سینگی کے ذریعے جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشفاء فی 3، فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او قیۃ بنار وانا انہا امتی عن القی۔ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پلانے، سینگی لگوانے اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ 5ویں نمبر پہ بیری کے پتوں سے غسل کے ذریعے سے علاج، بعض جو اطباء ہیں وہ علاج کرتے ہیں۔ ابن بطال اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریض بیری کے ساتھ سبز پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان یا کسی اور چیز سے کوٹ لے، پھر اسے اتنے پانی میں ڈال دے جو غسل کے لیے کافی ہو، اس پر درود شریف، درود ابراہیمی اور سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات چاروں کل اور آیات سحر، جادو والی جو آیات ہیں، وہ 1 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی پانی سے غسل کر لیں۔ یہ عمل 7 دن ہر روز تازہ پتوں پر کریں۔ اس سے زیادہ دن بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جو بھی جادو ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ 6 نمبر پہ زجر اور توبیخ کے ذریعے سے، یعنی اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں تو ان کو ڈانٹ کے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسیب زدہ آدمی پر جو مسلط جن تھا اس کو ڈرایا، دمکایا اور فرمایا کہ اعوذ باللہ منک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت تجھ پر ڈالتا ہوں، 3 مرتبہ یہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ 7واں علاج زمزم اور بارش کے پانی سے۔ علاج جو ہے وہ مریض کو سب سے افضل اور مبارک پانی زمزم پلائے، جو حدیث نبوی کی روح سے غذا ہے، اور ایک حدیث کی روح سے آب زمزم باعث شفا ہے۔ اور بارش کے پانی کے حوالے سے فرمان ربانی ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ 8واں علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات مصیبتوں کو ٹالتا ہے
اور صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 9ویں نمبر پہ اذان کے ذریعے سے علاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گندی ہوا چھوڑتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور وہاں جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دے رہی ہے۔ تو 10ویں نمبر پہ جادو زدہ اشیاء نکال کر انہیں ضائع کرنے کے ذریعے سے بھی علاج اس کا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ مریض نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسنون اذکار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ رو کے دعا کرے اور وضو کر کے سنت کے مطابق سو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیداری یا خواب میں اس جگہ کا پتہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ جادو زدہ آدمی پر مسنون دم کے دوران جن حاضر ہو جائے تو اس سے پوچھیں کہ جادوگر کون ہے اور اس نے جادو زدہ اشیاء کہاں چھپائی ہیں، پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے وہ اشیاء نکال کر ضائع کر دی جائیں اور جادوگر کو بھی آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی جائے۔ اور ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جادو زدہ چیزوں پر مکمل مسنون وظیفہ پڑھ کر انہیں پانی میں بھگو دیں اور پانی عام گزرگاہ سے دور بہا دیں، یا چیزیں پڑھ کر وہ